غرض یہ کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے تو قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ گمراہیوں میں سے ہو گیا، فکان من الغابین، اور غابین کے معنی یہ کہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھا بعد میں بھٹک گیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو آیتیں اس کو عطا کی گئی تھی ان کی بدولت ہم ان کو بہت اونچا مقام دیتے، یعنی اگر وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا، آیتوں کے اوپر عمل کرتا تو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ یہ اخلدہ جو لفظ آیا ہے اور الہ کے صلے کے ساتھ، اس میں دو معنی اکٹھے پنہا ہیں۔ ایک تو معنی جھکنے کے، اور دوسرے جو لفظ نکلا ہے خلود سے نکلا ہے۔ خلود کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا، تو ایک طرف جھکنے کے معنی ہے کہ وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بس زمین کی طرف جھک کر ہمیشہ وہیں رہ گیا زمین میں۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا تھا مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، جھکا اور رہ گیا وہیں۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے غالباً انہی کی اتباع میں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا، ہو رہا، ہو کر رہ گیا، تو اس میں بھی یہ معنی پیش میں، یعنی ایک طرف تو اس کو آیتیں تھیں اتنی زبردست اس کے پاس، وہ اس پر عمل کرتا تو کس درجے تک پہنچتا، کتنا اونچا مقام اس کا ہوتا، لیکن اس نے ان آیتوں کے رفعت مقامی کو چھوڑ کر پستی اختیار کی، اور پستی ہی کا ہو رہا۔ لَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جھک گیا، زمین پر بیٹھ گیا، زمین پر چلا گیا اونچے مقام سے، بلکہ اسی اونچے مقام ہی کو اپنا اس نے ذریعہ بنا لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ یعنی بجائے اس کے کہ آیات کی اتباع کرتا جو ہم نے اس کو دی تھی، اس نے خواہش کی اتباع کی۔ یہ بڑا زبردست انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کا علم عطا فرمایا، تو ان کو آیات عطا فرمائی ہیں، اور وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ان آیات پر عمل کر کے وہ اپنے درجات بلند کریں۔ اگر ان آیات کو چھوڑ کر وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو ان کے لیے یہ وعید ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی میں۔ کتے کی جو خاصیت یہاں بیان فرمائی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پر کوئی بوجھ باندھو، بوجھ لا دو، یا اس پر حملہ کرو تو بھی وہ ہانپے گا، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا۔ مطلب یہ کہ اس کی زبان نکلی رہتی ہے ہر وقت۔ کئی حیثیتوں سے اس کے ایسے آدمی کی تشبیہ کتے سے دی گئی ہے کہ ایک تو ساری دنیا جو ہے وہ اس کو سانس لینے میں کوئی مشقت عام طور سے نہیں ہوتی، چل رہا ہے، سانس آرام سے آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اور کتے کا حال یہ ہے کہ وہ سانس لینے میں اس کو مشقت ہوتی۔ عام حالات میں سانس آدمی ہانپے گا اس وقت جب کہ اس نے کوئی بہت مشقت اٹھائی ہے، بہت محنت کی ہے، کہیں سے دوڑ کے آیا ہے، تو اس کا سانس پھولے گا اور مشکل سے سانس لے گا۔
لیکن کتے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں اس کو ہانپنا ہی پڑتا ہے مستقل، اور زبان اس کے لیے لٹکی رہتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. تو یہاں پر جو اللہ بچائے، جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہو گیا تو اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ سانس لینا بھی اس کے لیے دشوار ہو گیا، الیاذ باللہ. دوسری حیثیت اس میں یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ ان تحمل علیہ الحظ، اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی ہانپے گا اور چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا. دو ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے. ان تحمل علیہ ایک معنی ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی ہانپے گا، بوجھ نہ لا دو تب بھی ہانپے گا، یعنی کوئی مشکل پیش آئے، مشقت پیش آئے تب بھی ہانپے گا اور عام حالات میں بھی ہانپے گا. اور دوسرے معنی یہ کہ اگر تم اس کے اوپر حملہ کرو یا کوئی چیز اس کے پاس پھینکو تب بھی وہ ہانپے گا، اور اگر نہیں کرو گے تب بھی ہانپے گا. یہ کتے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو اس کو پتھر بھی مارا کسی نے دور سے تو وہ اس کو کھانے کی چیز سمجھ کے اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کی زبان نکلی رہتی ہے. وہ زبان کا نکلنا در حقیقت ایک مظہر ہے حرص کی انتہا کا. تو یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ حرص کی شدت میں دی جا رہی ہے کہ ایک طرف ایک شخص کے پاس اتنی اعلیٰ درجے کی چیز موجود ہے، آیات ربانی، اس کا علم ہے، اس کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور پھر بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھاگ رہا ہے کہ مجھے یہ دولت مل جائے گی، یہ پیسے مل جائیں گے تو میں یہ کہ اس کے پیچھے بھاگ جاؤں اور آیات کو چھوڑ جاؤں. تو یہ کتے کی سی حرص ہے، الیاذ باللہ. تو بھائی یہ بڑی زبردست وعید ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس آیت کریمہ کا، وہ خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی علم عطا فرمایا ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. پھر فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، لہذا آپ یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ کچھ سوچیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک غافل انسان کو متنبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے لوگوں کے حالات اس کے سامنے سنائے جائیں. فاقصص القصص، کس کے حالات سنائے جائیں؟ کہ اچھے لوگوں کے، انبیاء کرام کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا عظمت عطا فرمائی، اس کے واقعات سناؤ. اور ان کافروں کے جن کا انجام برا ہوا ان کے واقعات سناؤ. تو یہ واقعات جو ہیں کثرت سے سامنے آتے ہیں تو انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں، شاید ان کے وہ کچھ دھیان کر لیں، کچھ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے واقعات خاص طور پر وہ انسان کی اس زندگی کی میں اصلاح کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. یہ جو بزرگوں کی سوانح مرتب کی جاتی ہے یا ان کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ سوچیں کہ دیکھو کس نے اونچے مقام پر یہ صاحب پہنچ گئے. اور اگر ایسے لوگوں کے حالات آئیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اعوذ باللہ، تو سوچیں کہ دیکھو یہ کام کتنا عذاب تک لے جانے والا ہے. تو واقعات جو ہیں یہ اس نے بتا دیا کہ جہاں پر بھی کوئی تاریخ پڑھو یا قرآن کریم کے اندر واقعات پڑھو تو اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لعلہم یتفکرون،
سوچ پیدا ہو. محض قصہ گوئی نہیں ہے، افسانہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصود سوچ پیدا کرنا. پھر فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے.